بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹرنیٹ کے عام ہو جانے کے بعد آج آپ دیکھیں کہ مذہب اسلام سے متعلق کوئی بھی اٹھ کر کوئی بھی بات کر لیتا ہے اور اس چیز کا خیال کیے بغیر کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں۔ اور زیادہ تر یہ تب ہوتا ہے کہ چونکہ ہمیں اپنے دین کا اتنا نالج نہیں ہوتا، تو ہم بجائے اس کے کہ اپنے دین کو سمجھنے کے ہم اس پر جو کرٹیسزم ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے۔ اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آج کا ٹاپک ہے کہ وائلنس ان دا قرآن۔ قرآن مجید میں جو ایک شور مچا رہتا ہے کہ قرآن مجید ایک بک آف وائلنس ہے اور اس میں قتل و غارت کا ذکر ہے، اور وہ صرف کافروں کو قتل کر دینے کا حکم دیتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے، اور جو لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں ان کی لا علمی تو ایک طرف، لیکن جو ان کی ذلت ہے وہ بھی آپ دنیا اور آخرت میں دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں ہر آیت کا تو میں تفسیر اس کی بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے لیے وقت درکار ہے، اور اس کے لیے جو ہے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ بہتر ہے کہ جب بھی کسی آیت کی تفسیر کو سمجھنا ہو، مطلب کو سمجھنا ہو، تو کسی عالم کے پاس بیٹھ کر تو پھر اس سے مطلب سمجھیں، کیونکہ جب آپ عالم کے پاس بیٹھیں گے تو اس کو اس بات کا علم ہوگا کہ آپ کے علم کا درجہ کیا ہے، وہ آپ کو آپ کے علم کے مطابق اس بات کو سمجھائے گا۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں کہ کافروں کو جہاں بھی ملے ان کو مار دو، اور اس طرح کی بے شمار وائلنس ورسز ہیں جو کہ اسباب النزول کے ٹاپک کو سمجھے بغیر لوگ اس کو غلط سمجھ لیتے ہیں۔ میں آج بس ایک مختصر سی ایک جو ہے فگرز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاد، آج اگر آپ اپنے آپ کو جہادی کہتے ہیں تو لوگ آپ کو بڑی ایک دہشت گرد کی نظر سے دیکھیں گے کہ جیسے جہادی شاید وہی ہوتا ہے کہ جو قتل و غارت کرتا ہے، فتنہ پھیلاتا ہے اور معصوم لوگوں کو مارتا ہے۔ اسلام میں جہاد کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جہاد سے متعلق 36 آیات ہیں، 36 ورسز۔ جہاد کا ورڈ جو ہے اس کا مطلب قرآن اسلام میں یہ ہے کہ اسٹرگل ہے، جبکہ قتل و غارت کا جو ورڈ ہے وہ عربی میں ورڈ قتال یوز ہوتا ہے۔ قتال قرآن مجید میں 60 ٹائمز آیا ہے، 60 مرتبہ۔ اب جو جہاد ورڈ آیا ہے 36 ورسز میں، ان 36 آیات میں ایک آیت میں بھی قتال کا ورڈ ساتھ شامل نہیں کیا گیا، اور جہاں قتال کی 60 آیات موجود ہیں ان 60 آیات میں کہیں بھی جہاد کا ورڈ جو ہے استعمال نہیں کیا گیا۔ جہاد بیسیکلی 5 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جہاد بن نفس۔ جہاد بن نفس وہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، اور اس جہاد کو سب سے افضل جہاد قرار دیا گیا ہے۔ یعنی دل چاہ رہا ہے گناہ کرنے کا، اور اس اپنے آپ کو، اپنے دل کو اس گناہ سے روکنا، یہ جہاد ہے، اور اسلام میں یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اس کے بعد پھر آ جاتا ہے جہاد بالعلم۔ جہاد بالعلم یہ ہے کہ اگر آپ علم نافع، ایک ایسے نالج کی تلاش میں ہیں، ایسے نالج کی سرچ میں ہیں کہ جو کہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور قرآن مجید سے بہتر علم کوئی بھی نہیں، تو تب بھی آپ بیسیکلی جہاد میں ہی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک آتا ہے عمل کا جہاد، جہاد بالعمل، کہ جو علم آپ نے حاصل کیا اس پر عمل کرنا، یہ بھی ایک سٹرگل ہے۔ اور چوتھی کیٹیگری ہے جہاد بالمال، کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ یہ 4 کیٹیگریز ہیں جو کہ جہاد سے متعلق آتی ہے۔ 5ویں کیٹیگری پھر آتی ہے جہاد بالسیف، یہاں پر قتال کا ذکر آتا ہے، اور اس کی بھی 4 کنڈیشنز ہیں۔ یعنی جہاد کی 5 قسمیں ہوئی۔ نمبر 1 کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، نمبر 2 کہ علم حاصل کرنے کے لیے جہاد کرنا، نمبر 3 کہ عمل کرنے کے لیے جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس پر عمل کرنا، وہ بھی ایک جہاد ہے، نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یہ بھی جہاد ہے، نمبر 5 یہ ہے کہ جہاد بالسیف، جہاں قتال کا، جنگ کا حکم آتا ہے، اور اس کے آگے مزید اس کی 4 کنڈیشنز ہیں۔ پہلی کنڈیشن یہ کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ دشمن جو ہے
اس نے آپ پر حملہ کر دیا ہے، تو اس وقت آپ پر جوابی کارروائی جو ہے، دفاعی جنگ جو ہے، وہ آپ پر فرض کر دی جاتی ہے۔ اور غزوہ احد جو ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی۔ اور دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ دشمن نے جنگ کی تیاری کر لی ہے اور وہ بالکل حملہ کرنے والا ہے، تو اس وقت بھی آپ پر پھر جنگ جو ہے وہ فرض کر دی جاتی ہے، آپ پر جنگ فرض ہو جاتی ہے۔ غزوہ بدر اور غزوہ خیبر جو ہے وہ اسی کی مثال ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے ریاست کے آس پاس یا ایک ایسی ریاست ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کا، معصوم لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، تب بھی آپ پر فرض جو ہے وہ تب بھی آپ پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اور اس میں درجنوں قبیلے جو ہیں وہاں پر ایسی جنگیں ہوئیں، لیکن زیادہ تر جو ہے بات چیت اور مذاکرات سے جنگ نہ ہوئی۔ اور آخری کیٹیگری جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کے ساتھ ایک معاہدہ طے پا لیا اور معاہدہ پیسفل معاہدہ تھا، اور اس کو اگر توڑ دیا گیا، یعنی ایک معاہدہ طے پا گیا کہ بھئی یہاں پر جنگ نہیں ہوگی، یہاں پر لوگ امن میں رہیں گے، اگر اس معاہدے کو توڑ دیا جائے تو پھر اب یہ چاروں کیٹیگری میں کسی بھی کیٹیگری میں پورے قرآن مجید کے خلاصے میں، تفاسیر میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ ایک ریاست جہاں پیسفلی لوگ رہ رہے ہوں وہاں پر آپ جا کر حملہ کر کے اور ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیں۔ یہ سراسر مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف ایک پراپوگنڈا ہے، اور یہ چونکہ ایزی وے ہے، علم کو سمجھنا، اس کے لیے سفر کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا مشکل ہے، اور ایک لفظ پکڑ کے اس کا لوگوں کو بتا کر ان کو مشتعل کرنا، اکٹھا کرنا آسان ہے۔ اور یہی وجہ ہے۔ اور قرآن مجید کا ایک چیلنج جو ہے یہ وائلنس سے متعلق ہی لے لیں اور کھلے دل سے جس کو مرضی چیلنج کریں کہ پورے قرآن مجید میں کوئی ایک آیت نکال کے دکھا دے کہ جسے یہ ثابت ہو کہ انوسینٹ ہیومن بینگ کو مارنا جائز ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جس میں لکھا ہے کہ جنگ کے دوران آپ عورتوں کو نہ مارو، بچوں کو نہ مارو، کسانوں کو نہ مارو، فارمرز کو نہ مارو، ایمبیسیڈرز کو نہ مارو، اور جو ہے وہاں کے درختوں کو نہ جلاؤ۔ اور یہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہمارے پاس ثبوت ہوگا؟ اللہ پاک ہمیں جو ہے دین اسلام کی اصل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔